اب ہمارے پاس آگے جو ایک سبجیکٹ ہم نے پڑھنا ہے دیٹ از بایولوجی. لائف کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے ہمیں لائف کو دیکھنا. واٹ از لائف؟ سائنٹیفک لائف کے کچھ فیچرز ہوتے ہیں، عام طور پہ تو آپ اس کو ڈیفائن، لیکن اس میں جو اس کو سائنٹیفکلی اگر آپ دیکھیں تو واٹ ہیپنز ان لائف کہ ہمارے پاس فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں. یہ الیکٹران ہے، یہ پروٹون ہے، یہ نیوٹران. میٹر دیکھیں کہ میٹر ہے یہ، اور کتنی سادہ فارم. یہ جب ملتے ہیں تو بن جاتا ہے ایٹم. ایٹم میں کیا ہے؟ پروٹون اور الیکٹران جو ہیں، پروٹون اور نیوٹران جو ہیں یہ نیوکلیس کے اندر ہیں، اور الیکٹران جو ہیں وہ جو ہے سرکلز کے اندر، وہ اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. سرکل میں نہیں، ویسے سفیریکلی گھومتے ہیں، تو اس کے اراؤنڈ جو ہے ان کی موشن. اب ایٹم میں میٹر ہیز بیکم مور کمپلیکس اینڈ مور آرگنائزڈ. اب کچھ ایٹمز ملیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مالیکیول. میں نے ویسے ہی یہاں پہ شو کر دیا H2O سمجھانے کے لیے. تو اب مالیکیول کیا ہے؟ میٹر ہیز بیکم مور کمپلیکس اینڈ مور آرگنائزڈ. پھر مالیکیول عام بھی ہوتے ہیں، چھوٹے سائز کے، بڑے بھی ہوتے ہیں. پروٹین کا وزن کو 40,000 بھی، ہیموگلوبین کا 10,000 بھی ایٹم اس کے اندر پائے جاتے ہیں. ڈی این اے بہت بڑا مالیکیول ہے، پروٹین بہت بڑا مالیکیول ہے، تو یہ جو سیلولوز بڑا مالیکیول ہے، اسی طرح سٹارچ بہت بڑا مالیکیول ہے. تو ان کو ہم کہتے ہیں میکرو مالیکیول. تو ہم نے یہاں پہ جو میکرو مالیکیول لیا ہے وہ ہے ڈی این اے. اب ڈی این اے کے اندر کریکٹر کیا ہے کہ ڈی این اے جب ایک کسی جگہ پہ پڑا باڈی کے اندر، تو ڈی این اے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اٹ کین چینج انٹو ٹو انڈر سرٹن کنڈیشنز. ایک سے دو ہو، ایک سے دو ہو جانا یہ کس کی خوبی ہے؟ لیونگ تھنگ کی ہے یا نان لیونگ؟ تو سو ڈی این اے از اے لائف. تو ڈی این اے کیا ہے؟ میٹر ہیز بیکم highly complex and highly organized. When matter becomes highly complex and highly organized, life springs out. تو اس میں سے زندگی کا چشمہ پھوٹ. What is life? It is the organization of and complexity of matter giving birth to a special character which we call life. اب ڈی این اے اس سے ملے گا کروموسوم سے، تو پھر پروٹین سے ملے گا تو کروموسوم بن جائے گا. کروموسوم اور کچھ اور پارٹیکل چیزیں ملیں گے تو دس از اے سیل. میٹر ہیز بیکم مور کمپلیکس اینڈ مور آرگنائزڈ. بہت سارے سیل، سملر سیل ملیں گے تو ٹیشو بن جائے گا. واٹ از ٹیشو؟ گروپ آف سملر سیلس پرفارمنگ سملر فنکشن. یہ ہارٹ کا جو ٹیشو ہے وہ شو کیا گیا. پھر کچھ ٹیشوز ملیں گے، میٹر اور کمپلیکس ہو جائے گا اور آرگنائز ہو جائے گا، یو ول گیٹ ہارٹ. اب ہارٹ کتنا کمپلیکس چیز ہے، کتنا آرگنائز ہے کہ پوری لائف 24 آور اٹ از بیٹنگ. آپ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، بیمار ہیں، صحت مند ہیں، جو بھی حالت میں ہیں، ہارٹ اپنے کام سے ایک منٹ بھی اوجھل نہیں. ہز ورک از ٹو پمپ اینڈ ریسٹ، پمپ اینڈ ریسٹ، ایکسپینشن اینڈ کنٹریکشن. اس کے درمیان یہ ریسٹ کرتا ہے، کام کرتا ہے، آرام کرتا ہے، کام کرتا ہے، آرام کرتا ہے. سو سوفسٹیکیٹڈ. تو اب یہ لائف جتنا میٹر کمپلیکس ہوتا جائے گا، آرگنائز ہوتا جائے گا، لائف کی کوالٹی بھی اتنی زیادہ بڑھتی چلتی ہے. اب مختلف یہ پھر آرگن سے ملتے ہیں تو پھر ایک سسٹم بن جاتا ہے. اور بہت سارے سسٹم ہیں، جیسے سرکولیٹری سسٹم ہے، ریسپیریٹری سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، نروس سسٹم. پھر یہ مختلف سسٹمز جو ہیں آپس میں جب ملتے ہیں تو دے فارم اے باڈی. وہ باڈی اینیمل کی بھی ہو سکتی ہے، وہ پلانٹ کی بھی ہو سکتی ہے. سو دا اینیملز اینڈ پلانٹس جو ہیں وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوئے ہیں؟ دے ہیو ڈیولپڈ فرام اے سمپل تھنگ دیٹ میٹر ہیز gradually becoming more and more complex, more and more organized, giving birth to life. اور جتنی اس کی آرگنائزیشن زیادہ ہوگی اتنا زیادہ وہ زیادہ لائف جو ہے کے کریکٹرز کو شو کرے گا. مثلا آپ اینیملس ہیں، اینیمل کا مطالعہ کو زوالوجی کہتے ہیں. لاگی کا مطلب ہوتا ہے نالج، علم. زو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اینیملس، اینیمل کا ذریعہ. اور پلانٹ کے علم کو کہتے ہیں، پلانٹ کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو دیٹ از باٹنی.
ਬੋਟਨੀ तो वैसे ही पंजाबी का लफ्ज़ है, बूटे नहीं बूटे नहीं बूटे नहीं, बूटे इतने बूटा ला दे उत्थे बूटा ला दे मेरा, ठीक है जी। तो ये बूटा वही लफ्ज़ है, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट। और एनिमल में जो बड़ी सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है लाइफ की, जैसे मैन, जैसे नेanderthal और दूसरे, इस तरह से ग्रेजुअली ये बनता है। और मैन के अंदर दो चीज़ें बड़ी ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से इंसान में और बाकी जानवरों में फ़र्क है। एक तो इंसान की जो ये बोन है, फीमर थाई बोन जिसको कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और दूसरा, इंसान के पास इस बोन के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये दो टांगों पे खड़ा हो सकता है। बाकी जितने मैमल्स हैं वो दो टांगों पे खड़े नहीं हो सकते। कुछ देर के लिए घोड़ा देखें ऊपर होता है फिर नीचे चला जाता है, ठीक है। तो इंसान के अंदर ये खूबी है कि इसकी फीमर स्ट्रांग होने से, थाई बोन स्ट्रांग होने की वजह से ये बिल्कुल स्ट्रेट हो। स्ट्रेट होने का फायदा क्या हो गया कि इसके जो फोर लिम्स हैं, अगले वाले लिम्स हैं, वो जो हाथ, वो दोनों हाथ इसके फारग, ठीक है, दोनों लिम्स फारग हो गए। उसके बाद फिर हाथ बन गए। हाथ जो है अब ये इट कैन परफॉर्म 100 फंक्शंस। यू कैन स्क्रैच, यू कैन पिन पॉइंट इट। जितने आपके घर में टूल्स हैं वो सारे के सारे आप अपने हाथों से, उनके वो काम आप हाथों से भी कर सकते हैं। तो ये हाथों की वजह से इंसान ने फिर आगे बहुत सारी चीजें बनाई। दूसरा हुई कि इसकी जो मैंडिबल है, ये लोअर जा इंसान का, ये बहुत मजबूत है। इसकी मजबूती की वजह से इसके ब्रेन की डेवलपमेंट, या मैं सारी बातें साइंस के बारे से, तो ब्रेन की इसकी डेवलपमेंट, जब ब्रेन डेवलपमेंट हुई, बाकी सारे एनिमल भी क्या करते हैं, पैदा होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, मर जाते हैं। इंसान में और बाकी एनिमल्स में क्या फर्क है कि ये सोच सकते हैं, ही कैन थिंक, कॉन्शियस है अपने बारे में, लोगों के बारे में कॉन्शियस है। और अपने ब्रेन से आप देखेंगे कैसी कैसी इसने चीजें जो है जिस बना दी हमारे लिए, ये इसके ब्रेन। तो ह्यूमन बीइंग में दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, हैंड और ब्रेन। और ये क्यों डेवलप हुए हैं? ये हैंड फारग की जो असल रीजन बनी थी वो थाई बोन की स्ट्रेंथ, और ब्रेन की डेवलपमेंट की ये जो नीचे वाला जबड़ा है ये स्ट्रांग होने की वजह से ये इसकी ब्रेन की डेवलपमेंट। अब पुराने इंसानों की जो तस्वीरें देखते हैं तो देखें तो उनमें ये चीज़ नहीं, उनका जो मजबूत नहीं है और साफ छोटा है, ये इसने डेवलप